الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قد جاءكم برهان من ربكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. کہیے آمین. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. محترم علماء اکرام، ائمہ اکرام، حفاظ اور قرائے کرام اور جمیع حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت قبلہ شاہ صاحب نے جیسا کہ موضوع کی طرف آپ کی نشاندہی کر دی ہے کہ موضوع انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات، ان کی خدمات اور خاص طور پر رد بدعات و منکرات کے حوالے سے ہے. جب مجھے حضرت نے یہ فرمایا، اصل میں ہوا یہ ایک چیز بڑی جو ہے میں دلچسپ عرض کروں کہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ میں مدعو ہوں اور میں خطاب کر رہا ہوں، جبکہ پوسٹر جو ہے وہ دوسرے لوگوں میں بانٹ دیا گیا تھا. تو جو ہے تھوڑا سا جب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا تو بعد میں جو ہے وہ مجھے پتہ چلا ہے، تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس شش و پنج میں بھی رہا کہ میلاد شریف کی محفل ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور مجھے ٹاپک جو ہے وہ پچھلے مہینے کا دیا ہے، تو کچھ جو ہے وہ سیٹنگ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. لیکن پھر میں نے یہ کہا، پھر میں نے جو ہے عرض کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو برہان بن کر تشریف لائے. قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں رب کی طرف سے تمہارے پاس سراپا دلیل آئی. اور سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اکرام تشریف لائے، دلیلیں لے کر جو ہے، آیتیں لے کر تشریف لائے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ فرمانے لگے انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. اللہ اکبر. جناب جو ہے مٹی کا پرندہ بنائیں اور پھونکیں تو اللہ کے حکم سے وہ سچ مچ کا پرندہ بن جائے. یہ اللہ کریم نے اپنے عیسیٰ کو، روح اللہ کو جو ہے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جناب اگر کوئی آدمی پیدائشی اندھا ہو لیکن جناب ان کی بارگاہ میں آئے، کوئی آدمی جناب جو ہے وہ جزام کا، کوڑھ کا مریض ہو لیکن ان کی بارگاہ میں آئے، صرف جناب جو ہے وہ اپنا ہاتھ پھیرے اور اس کی جو ہے اس کی نابینائی بدل جائے اور وہ اکھیارا ہو جائے، اس کا کوڑھ سے گرتا ہوا سڑتا ہوا بدن جو ہے اللہ اکبر فوراً جناب جو ہے وہ صحت مند ہو جائے. یہ جناب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا. اور پھر قرآن کہتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہوں. حضرت عیسیٰ وہاں پر قبر پر جائیں اور کہیں، وہاں پر جا کر کہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ،
اللہ اکبر، اگرچہ ہزاروں سال پہلے کوئی انسان مر گیا ہو، اس کی قبر پر بھی جا کر جو ہے فرمائے تو وہ جو ہے وہ فوراً وہاں پر کھڑا ہو جائے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے یہ معجزے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کریم نے معجزے یوں عطا فرمائے کہ اگر اپنی لاٹھی کو، اپنی عصا کو جو ہے زمین کے اوپر ڈال دیں تو بہت بڑا اژدہا بن جائے، اسی اژدہے کی دم کے اوپر ہاتھ رکھیں تو پھر جناب وہی لاٹھی جو ہے دوبارہ اپنے ہاتھ میں ہو، اپنے گریبان میں، اپنے جو ہے جیب میں ہاتھ ڈالیں تو اور باہر نکالیں تو جناب 14ویں کے چاند سے زیادہ جو ہے وہ چمک رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہوں اور پھر جناب جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، تو آپ تو جانتے ہیں کہ جب دیوار اونچی جاتی ہے تو آپ کو اوپر جانا ہوتا ہے، جب نیچے کام کرنا ہو تو پھر جو ہے آپ کو نیچے ہونا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو جناب جو ہے لفٹیں یہاں پر استعمال ہو رہی ہیں، دوسری مشینیں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ پتھر کے اوپر کھڑے ہیں، جب اوپر جانا ہو رہا ہے تو وہی پتھر جو ہے وہ اوپر لے کے جا رہا ہے، جب نیچے آنا ہو رہا ہے وہی پتھر جو ہے وہ نیچے ہو جا رہا ہے اور نیچے پہ کام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں، چاہے حضرت موسیٰ ہوں، چاہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اللہ کریم نے ان کو تائید عطا فرمائی ہے، معجزے عطا فرمائے ہیں، لیکن اللہ کریم نے جب اپنے حبیب الحبیب رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والصلاۃ والتسلیم، وہ جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ جو کہ دو عالم کے آقا ہیں، وہ کہ جن کے سر پر جو ہے شفاعت کا صحرا سجدہ ہے، اللہ جبکہ سب کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، تو وہی کریم جو ہے وہی کریم فرما رہے ہوں گے حلم الی حلم الی انا لها انا لها حلم الی حلم الی انا لها انا لها۔ اللہ دوسرے انبیاء اکرام اپنی تمام جلالت قدر کے ساتھ، اپنی تمام رفعتوں کے ساتھ اللہ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے کہ آج تو اپنی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اللہ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تمام انبیاء اکرام کی بارگاہ سے جب لوگ ہو کر آئیں گے، میرے آقا دور سے دیکھیں گے، دور سے نظر کرم فرمائیں گے۔ اللہ آج ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ نظرہ، اللہ اکبر، تو یہ نظر جو ہے اس دنیا میں بھی ہے اور وہ نظر جو ہے وہ آخرت میں بھی ہوگی، اس وقت جو ہے کرم کے وہ دریا بہیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سینکڑوں میل کے فاصلے سے فرمائیں گے آؤ آؤ میری طرف آؤ۔ دوسرے کہہ رہے تھے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں فرما رہے ہوں گے انا لہا، میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں، میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں۔ اور جناب لوگ آئیں گے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گرتے جائیں گے اور گر کے سجدے میں گر کر اللہ اکبر جہنم میں گرے ہوں کو جو ہے وہ اٹھاتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، میٹھے کی آمد، نعرہ رسالت۔ اللہ یہ کریم مولا ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ شفیع المذنبین ہیں۔ اللہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے سارا عالم، یہ سارے جو ہے پہاڑ، یہ ساری دنیا، یہ سارے ستارے، یہ سارا جو ہے نظام پیدا فرمایا گیا ہے۔ اللہ سید کونین رحمت للعالمین جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ میرا حبیب جو ہے یہ معجزہ لے کر آیا ہے، بلکہ یہ کہا قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تحقیق جو پہلے آئے تھے، گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے جو پہلے آئے تھے معجزے لے کر آئے تھے،
میرا حبیب جو ہے وہ سراپا معجزہ بن کر تشریف لایا. اور یہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا و مولا کا مرتبہ ہے. یہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و اکرام ہے کہ میرے آقا جب جس چیز کی طرف اشارہ فرمائے وہ سرکار کا معجزہ بن جایا کرتا ہے. اللہ اللہ، انبیاء اکرام معجزے لے کر تشریف لائے، لیکن میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت کا رخ جو ہے جب چاند کی طرف فرما دیں وہ دو ٹکڑے ہو کر وہ سرکار کا معجزہ بن جائے. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وادی صحبہ میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اخو الرسول و زوج البتول جو ہے جب آ کر کہیں کہ سرکار میری نماز جو ہے وہ نکل گئی ہے. اللہ اکبر، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ رب کائنات کی بارگاہ میں جو ہے اٹھائیں، اللہ اکبر، ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ دوبارہ آ جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو معجزے بنتے ہیں، سرکار کا اشارہ ہوتا ہے تو معجزے بنتے ہیں. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں، پسینہ مبارک میں معجزہ ہے. اللہ اللہ، حضرت ام سلیم کہتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ھذا عرقک، مسلم شریف کی حدیث، ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا پسینہ اس لیے جمع کر رہی ہوں کہ اس کو جو ہے ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے. جب انسانوں کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو عطر چاہیے ہوتا ہے، ان کو پرفیوم چاہیے ہوتا ہے، ان کو کوئی خوشبو چاہیے ہوتی ہے. اللہ اکبر، لیکن جب خوشبو کو خوشبودار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ اللہ اس کو جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و صلاۃ و تسلیم کا پسینہ مبارک چاہیے ہوتا ہے. تو یہ سرکار الفتح ابو غدہ 1997 میں ان کا انتقال ہوا، سیرین تھے اور بڑے مشہور جو ہے وہ عالم تھے. میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جناب آج کل وہابی جو ہیں اگر ان کو کوئی اپنی کتاب جو ہے وہ بڑی وہ ثابت کرنی ہوتی ہے کہ بڑی علمی کتاب ہے تو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو عبد الفتاح ابو غدہ نے جو ہے اس کے اوپر تخریج لکھ دی ہے. بہت بڑے ریسرچر ہیں، بڑی ان کی کتابیں ہیں. حضرت عبد الفتاح ابو غدہ جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، کہتے ہیں قد قرأت بعد الفتاوى للامام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فاستغربت من جزالة عبارته والدلائل المذكورة فيها من الكتاب والسنة وأقوال السلف وعرفت أنه عالم كبير وفقيه حنفي دقیق. کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے سمجھ لیا، میں نے جب ان کی کتابیں دیکھی اس میں جو ہے جو عبارت دیکھی اور دلائل دیکھے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی بہت بڑا عالم ہے. اور مجھ کو پتہ چل گیا کہ صرف عالم بہت بڑا نہیں ہے بلکہ یہ تو جو ہے فقیہ ہے، فقیہ حنفی ہے اور بڑا جو ہے ان کی نظر بڑی باریک بین ہے. تو چنانچہ جناب جو ہے امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عبارت دیکھ لو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس جناب جو ہے کس مقام کے، کس رتبے کے جو ہے وہ فقیہ ہیں. اللہ اللہ، امام احمد رضا فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے زمانے میں یہ بھی ہوا کہ اسلام دشمنوں نے جھوٹے نبیوں کو لانچ کرنا شروع کیا، جھوٹے نبیوں کو لانچ کرنا شروع ہوا. یہ قادیانیت وہیں کی پیداوار ہے. اللہ اکبر. یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. حالانکہ اس وقت جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے تھے انہوں نے جو ہے جناب باقاعدہ اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں شروع میں. اللہ اکبر. اس کی جناب جو ہے تصدیق بھی کی ہے. لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت تھی، یہ اللہ کا وہ شیر تھا کہ جس کو سب سے پہلے اللہ کریم نے جو ہے خبردار کیا ہے اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے السوء والعقاب علی المسیح الکذاب.
الجراز الدیانی علی المرتد بالقادیان، یہ امام احمد رضا خان ہیں جنہوں نے جناب جو ہے اس وقت لکھی ہے المبین ختم النبیین، اللہ اکبر۔ تو چنانچہ جو ہے جناب اس فتنے کا، اس بدعت کا، اس بدعت اعتقادیہ کا رد کیا ہے سب سے پہلے تو وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اللہ اللہ، اسی زمانے میں جناب جو ہے جب یہ آوازیں آنا شروع ہوئی معاذ اللہ، اور یہ بھی جناب اسلام دشمنوں کی وجہ سے تھی، ان کو پیسے دیے گئے تھے لوگوں کو کہ یہ کہو معاذ اللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام سے بشر ہے، یہ کہو کہ ان کی تعریف نہیں کرو۔ آج بھی جناب وہی معاملات ہیں نا، آپ اگر دیکھیں ورلڈ وائڈ انٹرنیشنلی تو کیا ہے، یہ چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے، قرآن کی محبت نکل جائے، یہ دونوں کام کر لو پھر کیا ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ اگر یہ دو کام ہو گئے، رسول اللہ کی محبت نکل گئی تو آٹومیٹک قرآن کی جو ہے تقدیس میں فرق آ جائے گا، اور قرآن بھی نکل گیا، رسول اللہ کی عظمت بھی اگر ان کے دلوں سے نکل گئی تو سب کا سب جو ہے اسلام جو ہے وہ صرف راکھ کا ڈھیر رہ جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ ان معاملات کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس زمانے میں شروع ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ، وہ لوگ جو کہ بعض جو ہیں، بعض ایسے لوگ جو کہ جو ہے عالم کہلاتے تھے، علماء کہلاتے تھے، جناب دینی لگتے تھے، ان کو پیسے دیے گئے کہ کتابیں لکھو، تقویت الایمان، جس کو اصل میں تو تفویت الایمان کہیں آپ، ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب ہے، نہ کہ ایمان کو اسٹرانگ کرنے والی کتاب۔ وہ کتاب لکھائی گئی اور اس میں جناب یہ تھا کہ جس کا نام علی یا محمد ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اس وقت یہ کہا جانے لگا، یہ کتابیں جو ہے لکھوائی گئیں کہ جناب اگر ان کی تعظیم کرنی ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی تعظیم کرنی ہے تو بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو، ان کی تعریف کرنی ہے تو بڑے بھائی کی سی جو ہے وہ تعریف کرو۔ اللہ اللہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ذات ہے اللہ کریم نے جو ہے ان سے ان فتنوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کام لیا۔ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے متعلق یہ بات بھی کہی جانے لگی کہ جناب سرکار جو ہیں وہ سارے نبیوں کے سردار تو نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے لکھی تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ سرکار جو ہیں یا جن کا نام علی یا محمد ہے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ہے الامن والعلا لناعتی المصطفیٰ بدافع البلا، یہ کتاب جو ہے اس زمانے میں لکھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جو ہے امام احمد رضا نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے شاگردوں کے ذریعے سے، اپنی شاعری کے ذریعے سے، اللہ اللہ، اس وقت جب کہ یہ کہا جانے لگا، یہ اس طرح کی باتیں کہی جانے لگی، اس وقت جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہے وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ امام احمد اللہ پر ہم فخر کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، تو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں۔ میرے آقا امیدگاہ تو آپ ہیں، حرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جانے مراد کھانے تمنا کہوں تجھے، اور مجرم ہوں اپنے عفو کا، ہر آدمی جو ہے مجرم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ مجرم ہو اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جو کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ زباں ہے جس میں بیان نہیں، اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے عام لوگ نہیں، اللہ اللہ فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چند بدعتوں کا میں نے ذکر کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ
ٹائم ملے گا کبھی تو اور بدعات کا ذکر کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے کیسے ان کا رد فرمایا. دعا فرمائیے, دعا کیجیے اور کہیے کہ میں شعر پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کا جو کہ آخرت کے متعلق ہے, اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جانے کے متعلق ہے. آپ آمین کہیے گا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہر کے وہ فاجر گیا. عرش پہ دھومیں مچیں وہ طیب و طاہر ملا, کہیے آمین. عرش پہ دھومیں مچیں وہ طیب و طاہر ملا, اور فرض سے ماتم اٹھے وہ مؤمن و صالح گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ. ماشاء اللہ. مفتی اعظم اولڈم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثاقب رضا قادری صاحب مدظ العلی, آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور